السلام علیکم. پھر بھی سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں کیا چیز کھائے اور کیا نہ کھائے، یعنی چند لوگ پریشان ہے کہ مکروہ کیا ہے اور کیا کیسا ہے. بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. جانور میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے، اس لیے کہ میں نے بھی ایک بار اخبار میں پڑھا تھا 9 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے. پہلے تو حرام پڑا تھا ایک بار، لیکن تو مکروہ ہے 9. اگلے سال آئے تو 7 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے. اگلے سال آئے تو شاید 3-4 ہو گئی ہوں گی، اب تک کم ہوتی جا رہی ہے فہرست. کیا کیا 9 چیزیں کھانا. دیکھیے عجیب، مطلب دیکھیے کوئی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دینا میرے اور آپ کا اختیار نہیں ہے. اس میں مکروہ مطلب کراہت آتی. کس کو کراہت آتی ہو؟ آپ کو اور میرے کو. شریعت کو کراہت آتی ہے اس چیز کو مکروہ کہتے ہیں. دیکھیں کپورے کھانا مکروہ ہے. پیسٹیز فوتےج ہوتے جانور، کہاں سے لائی کپورے کھانا مکروہ ہوتے؟ کوئی ٹیکسٹ ہے جو حدیث کا جو بتائی؟ قرآن میں تو نہیں. حدیث کا کوئی ٹیکسٹ صحابہ سے کوئی کراہت ثابت ہے؟ پھر لاتے ہیں کہ بوٹی کھانا مکروہ ہے. بوٹی سمجھتے نا، وہ گوشت کی بوٹی نہیں، وجڑی جانور کی جو پیٹ کے اندر جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بوٹی کھانا مکروہ ہے. کہاں سے بوٹی کھانا مکروہ؟ اچھا بوٹی کھانا مکروہ ہے صرف عید کے لیے. عید کے بعد تو بوٹی 20 روپے کلو بکتی، 30 روپے کلو بکتی، 50 روپے کلو بکتی، فری ملتی ہے کہیں؟ ہاں بکتی. عید کے بعد تو حلال ہے. بوٹی کا قیمت لکھی، وہاں نہیں بولتا کوئی آ کے فتویٰ لگا کہ بوٹی حرام ہے، مکروہ. ٹھیک. پھر بولے وہ تلی مکروہ ہے. تلی سمجھتے؟ اس لیے کہ بولے وہ پتا تلی، اس کے اندر کیا ہوتا؟ پیشاب وہ ہوتا اور سب غلاظ ہوتی. پھر کڈنی گردے مکروہ ہے. کیوں؟ تو پیشاب چھنتا اس میں. اللہ رحم کر. کہاں سے لائے اللہ کو، ان کو معلوم یہ مکروہات. حالانکہ خرید کر جب گوشت لاتے ہیں تو برابر اللہ خرید کے لا رہی ہے تمام چیزیں، لیکن 9 چیزیں تو جانور میں یاد رکھیے. سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے جو مکروہ ہو. اب لیکن بیوقوفانہ سوال کوئی نہ کرے، سینگ کھا سکتے کا، چمڑا کھا سکتے کا، بال کھا سکتے کا. کھاؤ کھانا ہے تو ہم کو کیا ہے، کھاؤ کھانا ہے. دانت کھا سکتے کا، ہڈی کھا سکتے، کھاؤ کھانا ہے تو سمپل سینس ہے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ ایک عادت ہو جاتی، مزاج، فقہی مزاج ہے بولے ہمارا، فقہی مزاج. اور یہ مزاج کبھی کا بہت ڈینجر. تو بولے 9 چیزیں مکروہ ہیں. سنت سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہے کوئی بھی. جو انہوں نے جو خاص بولتے بوٹی، پھر وہ گردہ، پتا، یہ تمام نہیں. باقی تمام چیزیں آپ کو خود عقل ہے. جو چیزیں نہیں کھا سکتے آپ وہ کیوں کوئی کھائیں گا؟ کوئی جانور کے دانت کھائیں گا کیا؟ کوئی ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کے؟ نہیں. پائے کھا سکتا آدمی جڑ، لیکن ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کی؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. چمڑا کھائیں گا کیا اس کا؟ کوئی بھی نہیں. اس کی کھر کھاتے کہ آپ نکالے نہیں. بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں مسائل ہے پیچیدہ قرآن حدیث سے واضح ٹیکسٹ نہیں تو آپ کریں گے. تو بہرحال لوگ خامخواہ کرتے ہیں. تو ایسا جانور میں جو بھی حصہ مزید نقصان دہ آپ مت کھائیے، باقی تمام آپ کھا سکتے. یاد رکھیے ایسا کوئی ممانعت ان چیز کی کپوروں کی خاص طور سے وہ نہیں ہے اور اس کی نہیں. اچھا اب یہ جو 9 باتیں لکھتے نا، کبھی ان کو بولنا ایسی مجلس سے بولو یہ 9 باتیں یہ 9 چیزیں کھانا مکروہ ہے، جہاں عرب بیٹھے ہوئے پورے، وہاں منہ کھولتا گیا ان کا، وہاں نہیں کھولیں گے منہ. اس لیے کہ بہت ساری بار تو عربوں کے پاس دستر پہ گوشت نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں ہوتی ہے. بوٹی کا کچھ بنا ہوا رہتا ہے، چھوٹی بڑی انٹسٹائن، چھوٹی انٹسٹائن کا کلیجی بنی ہوئی ہوتی، بھیجا بنا ہوا ہوتا، گردہ بنا ہوا ہوتا، پتا، یہی سب بناتے ہیں وہ لوگ. مرغوب غذا ہوتی ہے قوموں کی. لائے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کچھ بھی لاتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھ نہیں. بولے گردہ اس لیے کہ اس میں پیشاب چلتا. ابھی کیا میرے جسم کے اندر جو مادے جن کو نکلنے کے بعد آپ پیشاب پیخانہ کہتے ہیں، اندر ہونے سے میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جب تک اندر ہے. نکلنے کے بعد غلاظت کہلائیں گے نا. نکلنے کے بعد اگر اندر ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہماری، ہے نا. تو گردہ جو کام کر رہا ہے تو کیا وہ اس کے اندر جب وہ چیز ہے وہ پیشاب، وہ تو پانی ہے جب اس کے اندر جاتا ہے، پانی کو گردہ چھانتا ہے، اس کی غلاظت کو باہر، اس کو نکلنے کے بعد پیشاب اور غلاظت کہا جاتا ہے. اندر جب پیٹ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز کو جا رہا ہوں، نماز سے پہلے پیشاب کر رہا ہوں، نماز کے بعد پیشاب کر رہا ہوں، تو اندر تھا نا میرے. نکلنے کے بعد غلاظت. تو جانور کے اندر آپ نے کیسا اس کو غلاظت ثابت کر دیا اور کہا کہ حرام ہے؟ تو بہرحال یہ تمام ایسی عقلیں کوئی نہ لڑائے شریعت میں جو خواہ ہو اور بعد میں ہم کوئی اپنے خلاف بات کرنا پڑے. تو ایسی مکروہ چیزیں میں نہیں جانتا ہوں کوئی ہے سوائے اس کے جو چیزیں نقصان دہ ہو انسانی جسم کے لیے، اور سوائے وہ چیزیں جو عقل خود بولتی ہے کھا نہیں سکتا انسان، تو وہ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کو مکروہ تو بہرحال کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ بھی مکروہ ہے. فائدے کے لیے تو آپ چمڑا استعمال کرتے ہیں، ویسے اس کو کھایا نہیں آتا لیکن استعمال کیا جاتا تھا، وہ بھی حلال ہے اس کا استعمال کرنا. تو بہرحال لیکن بہت سے لوگ ایسا باور کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں 9 چیزیں، اور انسان کو ہر بار ارے میں اب تک تو کلیجی کھا رہا تھا، اب تک تو میں گردے کھا رہا تھا، اب تک تو میں، اور پھر آدمی خامخواہ حلال کو اپنے نصف ان کے مکروہ کے چکر میں حرام کر دیتا ہے. مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.